مبادلہ کر رہے ہیں. شکریہ. خوشی حفیظ صاحب کو ہم نے بہت استعمال کر کے لائے جس کی چلیے اب آپ کو میری طرف پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آج تو ہم جیسے کفیل صاحب کا میں استقبال کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سینئر رہے ہیں وہاں اور کافی سالوں سے ایم ایل اے رہے ہیں اور بہت محنت کی ہے. جو اصلی جو نیشنل کانفرنس ایک وقت میں ہوتی تھی اس کے بڑے زبردست ورکر رہے ہیں, پھر لیڈر بھی رہے ہیں. تو آج مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ہماری جماعت کو جوائن کر رہے ہیں. خوشی اس لیے نہیں ہے صرف کہ یہ کوئی اسمبلی سیٹ ہے تو پھر ہماری وہاں, خوشی اس لیے ہے کہ اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اور ایسے میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج 5 اگست کو 6 سال ہو جائیں گے تقریباً جب جموں کشمیر کی تباہی کے, جموں کشمیر کو ٹکڑے میں بانٹا گیا, اختیارات چھینے گئے, سب کچھ. تو اس کے باوجود جو ماحول بنا ہے, گٹھن ہے, بات نہیں کر سکتے ہیں آپ, روز چھاپے, روز تکلیف. اور اب لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں یہاں ایک سرکار کو چنا تھا یہ سوچ کے کہ شاید کچھ بدل جائے گا, کوئی تبدیلی آئے گی, کچھ چینج ہوگا. اگر کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم ہم سر اٹھا کے جی سکیں گے. مگر لگتا ہے کہ وہ ایسا کچھ ہوا نہیں. حالات بالکل ویسے ہیں جیسے پہلے تھے, وہی مشکلات ہیں, وہی جیلوں میں ہمارے نوجوان ہزاروں کے تعداد میں بند پڑے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں. اگر کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہے وہ بھی بہت سب تکلیف میں ہے جن کے بارے میں سنتی ہوں, کسی کو کینسر ہے, کسی کو اور کوئی تکلیف ہے, مگر کبھی نہ کبھی ہم ان کی بات کرتے ہیں. مگر جو عام کشمیری جیلوں میں ہیں ان کی بات کوئی نہیں کرتا ہے. جو غریب ہیں, جو جن کے ماں باپ وہاں جا کے کیس بھی نہیں لڑ پاتے. ہم نے کوشش کی تھی, یہ ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں, ہمارے لائر ہیں سپریم کورٹ کے مجید صاحب, ان کے ذریعے کہ ہمیں پتہ لگے کہ جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں جیلوں میں کتنے ہیں, باہر کی جیلوں میں کتنے ہیں, تاکہ ہم کسی طریقے سے جہاں ہو سکے ہمیں ان کو مدد کر سکے, ان کو کیس لڑنے میں ان کو تھوڑا سا مدد کر سکے. پر کوئی ہمیں لسٹ نہیں دیتا, کوئی بتاتا نہیں, اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں دیتے ہیں. تو اسی طرح بہت معاملات ہیں, بہت مشکلات ہیں. اور کچھ لوگوں کو جو ہیں مشکلات وہ ویسے کے ویسے جوں کے توں ہیں, تو اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتی. مگر سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ایک گٹھن ہے, جو لگتا تھا کہ ہم نے اپنی جماعت کو چنا ہے تو اس گٹھن سے ہم نکل آئیں گے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. بدقسمتی سے جو سرکار بنی ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ پٹواری کی ٹرانسفر میں نہیں کر سکتا, بی ڈی او کی ٹرانسفر کون کرے گا, ایل جی صاحب کریں گے کہ ہم کریں گے, اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. باقی نقصان جو ہو رہا تھا مائنس کا, ہماری جو ریت باجری ہمارے دریا خالی کیے جا رہے ہیں, انوائرمنٹ برباد ہو رہی ہے, بجلی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے, غریب کی کمر جو ہے ٹوٹ رہی ہے, بہت مشکلات ہیں. اس میں کوئی ازالہ نہیں ہوا. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کفیل صاحب جیسے پورے ذی شعور سیاستدان جو جانتے ہیں, ان کی ہماری پارٹی میں شمولیت سے جو ہمارا ایجنڈا ہے, خاص کر جو مفتی صاحب کا ویژن ہے کہ جموں کشمیر کو اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی پورے ملک کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جموں کشمیر اگر آپ اس کو سنبھال نہیں پاؤ گے تو پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو جائے گا, جیسے ہو رہا ہے, جیسے ہوا, جیسے جنگ کے دہانے سے ہم لوگ واپس آئے ہیں. تو اس لیے وہ جو پرانے لیڈر تھے, چاہے جواہر لال نہرو سے لے کے باقی, وہ جو جموں کشمیر کو سنجو کے رکھتے تھے, اس قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. تو ان کو یہ معلوم تھا کہ جموں کشمیر بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس کو اگر ہم نے اندر ملک کے اندر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے, سنجو کے رکھنا ہے, تو اس کے ساتھ ایسی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے جس سے پوری دنیا میں ماحول جو ہے ایک الگ قسم کی بات ہو جائے اور دونوں ملک جنگ کے دہانے پہ پہنچ جائے. مجھے لگتا ہے, میں امید کرتی ہوں وہ یہ بات سمجھ گئے ہوں, اور اپنی جو ان کی آئرن فسٹ پالیسی ہے, جس طرح وہ انہوں نے پچھلے 6 سال سے یہاں پالیسی ایک اپنائی ہے, میں امید کرتی ہوں اس میں تبدیلی ہوگی. اور اس میں کفیل صاحب جو ہے جیسے لوگ جو ہیں, مجھے پوری امید ہے ان کے آنے سے ہماری پارٹی اور مضبوط ہوگی, نہ صرف اس علاقے میں
बल्कि पूरा जो हमारा नॉर्थ कश्मीर में उसमें इनका अपना एक असर रसूख है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं फिरदौस साहब हैं, डॉक्टर अब्बास साहब हैं, जितने भी लोग इस वक्त लगे हुए थे कि इनको लाना है, पार्टी को मजबूत करना है, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर मैं समझती हूँ कि जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिस वजह से लोग जुड़े हुए थे, जो एक आइडियोलॉजी लगती थी कि इनकी कोई ना कोई ये प्रो जम्मू कश्मीर है, ये एक वक्त में लगता था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ गई है कि ये प्रो जम्मू कश्मीर नहीं है, प्रो पावर है। मतलब 1947 से लेके 53 को देख लीजिए, फिर 1975 को देख लीजिए, अकॉर्ड को देख लीजिए, 87 के इलेक्शन में रिगिंग को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी जो आइडियोलॉजी चली थी वो कहीं ना कहीं पावर आइडियोलॉजी बन गई। और आज इस मामले में जो पीडीपी का एक कांस्टेंट रहा है, चाहे हम पावर में थे, चाहे कांग्रेस के साथ थी, चाहे बीजेपी के साथ थे, चाहे अकेले थे अपोजिशन में, तो हमने कभी अपना आइडियोलॉजी नहीं बदली। हमने कभी ये नहीं बदला कि हमारी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से काम करना चाहती है, जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से निकालना चाहती है, मुश्किलात से निकालना चाहती है। हम कहीं सरकार में रह के एक बात और सरकार से बाहर दूसरी बात नहीं करते। जब मैंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तब भी मसले कश्मीर के हल की बात की, तब भी दिल्ली से डेलीगेशन लाया, तब भी लेटर लिखा हुर्रियत वालों को बातचीत करो, सीज फायर करवाया, नौजवानों की एफआईआर वापस ली। यानी कि हमारी जो हीलिंग टच पॉलिसी है वो कभी नहीं बदलती है, चाहे हम अपोजिशन में हैं या सरकार में। मुझे लगता है लोगों को धीरे धीरे वो बात समझ आ रही है और इसमें कफील साहब भी समझते हैं। इन्होंने एक ऐसी जमात में काम किया, इतने साल काम किया, तो कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि आज जो है पीडीपी की जो आइडियोलॉजी है वो शायद जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में पीडीपी बात नहीं करेगी, खड़ा नहीं होगी, तो आप यकीन मानिए ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कभी बात करती है वो बात करना भी बंद कर देंगे। एनकाउंटर पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, मगर एनकाउंटर से बड़ी इतनी जंग होगी हमारी, जंग की बात फिर सीज फायर करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप रिकन्सिलेशन, डायलॉग, डिबेट नहीं करेंगे, आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, ये एनकाउंटर भी चलते रहेंगे और खुदा ना खास्ता हम हमेशा जंग के दहाने पे रहेंगे। इसलिए डायलॉग एंड रिकन्सिलेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। लेकिन पार्लियामेंट में कहते हैं डायलॉग है, लेकिन अब वो होगा सिर्फ पीओके पर। वो तो हमने देख लिया।